أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا سیشن ہے تربیت اسٹیپ ٹو سکسیس، اس کا نام ہے ڈسپلن وداؤٹ ڈراما۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایسے پرابلمس اور سولوشنز رکھیں جس سے تمام مدرس اور ایجوکیٹرز کو بینیفٹ ملے کہ وہ ان سٹیپس کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں گھر میں بچوں کے ساتھ ان کو حل کریں۔ تو آج کی ہماری ٹاپک اگین کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس ٹاپک کو دیکھنا ہے کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ میرا نام عثمہ احمد ہے اور میرے ساتھ ہیں لبنہ موسم۔ انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سیشن کے اینڈ پہ کوشچن آنسرز کا ٹائم بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم بات سٹارٹ کریں اس چیز سے کہ ہم کون سے چیلنجز فیس کرتے ہیں کہ 7 to 10 ایئرس کے جو بچے ہیں، ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم 7 to 10 کو دیکھتے ہیں، پھر ہم 10 to 14 کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ چیٹ میں ٹائپ کریں کہ آپ کے لیے اگر آپ کے 7 to 10 کے بچے ہیں آپ کے گھر میں یا آپ کے فیملی میں، تو ان کے لیے ان کے جو ایشوز ہیں جس کو ہم ڈسپلن ایشوز کہتے ہیں یا بیہیویئر پرابلمس کہتے ہیں، اس میں آپ کون سے چیلنجز فیس کرتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایج گروپ میں پرابلمیٹک ہوتی ہیں اور ان کو ہمیں حل کرنا ہے۔ اسکرین ایڈکشن، بچے بات نہیں سنتے تو آرگنائز دیئر بلانگنگس، اپنی چیزیں سمیٹ کے نہیں رکھتے، آرگنائز نہیں کرتے۔ تو جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے جو تمام چیزیں ان کو کور کر لیتی ہیں وہ ہے جنرل نان کمپلائنس اینڈ ناٹ لسننگ۔ somebody is putting aggression as well, aggression, bad language۔ تو یہ سب چیزیں جنرل نان کمپلائنس میں آ گئی نا، کہ اگر وہ اپنے بچے آرگنائز نہیں کر رہے اپنی چیزوں کو تو وہ کمپلائی نہیں کر رہے ہیں ان انسٹرکشن سے جو آپ نے ان کو دیے ہیں۔ اگر وہ اگریسو ہو رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ ایسے مت کریں، دے آر ناٹ کمپلائنگ، دے آر ناٹ لسننگ۔ سو یہ جو پوائنٹس ہیں 7 to 10 میں، ہمیں ان دو مین براڈ کیٹیگریز میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دے آر ناٹ لسننگ and they're not complying with what you want. So this is the main problem we have. What about from 10 to 14? اس ایج میں کیا کچھ چینج ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی اور چیزیں ہیں جو یعنی کہ ناٹ لسننگ کے علاوہ کچھ اور چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے from 10 to 14 years؟ یہاں پہ کون سے بیہیویئر ایشوز آتے ہیں؟ کچھ چیزیں مزید ایڈ ہو جاتی ہیں اس ایج میں آ کر۔ تو اگر ہم ان پرابلمس کو براڈلی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، پھر ہمارے پاس اسٹریٹجیز بھی آ جائیں گی ان کو حل کرنے کے لیے۔ تو ہم نے جو آئیڈیاز جو برین اسٹارم کیے تھے وہ یہ تھا کہ اس ایج میں بیک ٹاک بہت زیادہ ہوتی ہے اور ریبیلیسنس یہاں پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ 10 سے پہلے جو ریبیلیسنس ہوتا ہے اس کو ہم چائلڈش بیہیویئر میں اوور لک کر لیتے ہیں، لیکن آفٹر 10 تھوڑی سی جو بیہیویئر کے جو مس بیہیویئر ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹریم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے مین ایشوز، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈفرنس ہے بچوں کی ایجز میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا رول کیا ہے؟ کیا کوئی حدیث آپ جانتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رول کیا ہے، ہماری فیملیز کے اسٹرکچر کیسے ہونے چاہیے، اس میں جو ہائرارکیل اسٹرکچر وہ کیسا ہوگا اور ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے؟ ہم پرابلم پہ زیادہ نہیں رہنا چاہتے، ہم سولوشن پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ والی حدیث each one of you is a guardian and responsible for what is in his custody۔ اور اس میں جو مین ہمارے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ a lady is the guardian of her husband's house and is responsible for it۔ تو اس میں ہمیں اسلام میں یہ ایک hierarchical structure مل جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کو شیلٹر کیا جاتا ہے۔ پہلے وائف ان کو شیلٹر کرتی ہے، پھر ہسبینڈ کرتا ہے، اور پھر جو حکمران ہوتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، وہ ان کو شیلٹر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لبنہ آپ کچھ ایڈ کریں گے یہاں پہ؟ ہمارے پاس پچھلی ہی کوشچنس میں سے کچھ اور آئیڈیا آ رہے ہیں، اور اس کے اندر تو یہ ہائرارکی دیکھیں تو اس میں سے ہم نے اس کو ریڈ کیا ہے the lady is the guardian of her husband's house and is responsible for it۔ تو ہم اس میں اپنا رول دیکھیں گے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹ ٹائمس اتنا ہمارے کچھ لوگوں کو ہسبینڈ کے سپورٹ نہیں ہوتا،
اور ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں کیا ہمارے بچوں کے اوپر کیا فلتھ ڈیلی جا رہی ہے. تو ان دس نان سپورٹیو انوائرمنٹ ہماری رسپانسبلٹی, ہمارا رول ملٹیپل ٹائمس اس کا امپورٹنس ہو جاتی ہے. تو اب ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ اس امپورٹنس کو, اپنے اس رول کو نبھانے کے لیے, اس کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ڈیولپمنٹل لیولز بچوں کے ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم کچھ کلاسیفائی کرتے ہیں بچوں کے ایج گروپس کو, تاکہ ہر ایج گروپ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اس سے سمجھانے کا, ان سے بات کرنے کا, اس کی اسٹریٹجیز الگ ہوتی ہیں, تو پھر ہم اسی طرح سے کریں. تو جیسے ہمارے پاس جو ہم کیٹیگرائزیشن دیکھ سکتے ہیں, دیٹ از ایج 0 to 7, جو کہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کریں گے ایج 7 to 10 اور ایج 10 to 14 پر. بات یہ ہے کہ یہ ایج گروپس جو ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں, ان کو کیسے ڈیوائڈ کر دیا, کیونکہ آپ پیرنٹنگ کے متعلق جتنی بھی اگر آپ ویسٹرن ان کی بکس دیکھیں تو وہ ٹوائنز اینڈ ٹینز اینڈ ٹوڈلرز اس ایج گروپ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, لیکن وی آر ٹیکنگ اٹ ان 0 to 7, 7 to 10, 10 to 14. تو واٹ از ہمارے پاس اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح ڈیوائڈ کر لیا. تو چلے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اس کا کیا ایویڈنس ہے, اور پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا اسٹریٹجیز ہمیں چاہیے. ایج 7 to 14 کے 10 کے لیے ہمارے پاس وہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ, اور اس کے بعد 10 سال کی عمر تک اگر وہ بات نہ مانے, وہ نہ اس طرح ادائیگی کریں, تو پھر ان کی سزا دو. تو یہاں پہ یہ حدیث ہمیں کلیئرٹی سے بتا رہی ہے کہ ایج 7 to 10 کوئی ایسی امپورٹنٹ ایج ہے جس کے اندر ہمیں کچھ اسٹریٹجیز اپنا کر کوئی کام ایسا کر لینا ہے کہ بچے کے اندر نماز کی عادت پختہ ہو جائے. یا ہمارے پاس ایک دوسرا اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو, اور پھر 10 سال میں ان کو نماز کی پابندی کو, اگر وہ نہ پڑھے نماز کو نماز کے لیے مار سکتے. تو اس مارنے سے پہلے 7 to 10 جو 3 ایئرس کا عرصہ ہے, اس میں ہمیں کیا کچھ کر لینا ہوگا تاکہ ہم اپنے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکیں. بہرحال یہ آپ کو 2 حدیثیں میں نے ایز این ایویڈنس دی تھی فار ایج گروپ 7 to 10. اور اگلی کیٹیگرائزیشن ہے 10 to 14. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال سے لے کر بچے جو ہیں بلوغت کی عمر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, 11, 12, 13, 14, 15, یہ اس میں کسی بھی ٹائم پہ ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قلم اٹھا لیے جاتے ہیں 3 لوگوں سے, اور ایک سویا ہوا بندہ اور ایک بچہ, جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. تو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم 10 to 14 یا 10 سال سے اوپر جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے, وہ ایک الگ ایج گروپ ہے. اس کے لیے الگ کیٹیگری اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس کو ایک ہم الگ اسٹریٹجی پہ یوز کرتے ہیں. اچھا, اب جب ہمیں ایج گروپس کلیئر ہو گئے تو عظما پھر اب ہم اس پر آئیں کہ ڈسپلننگ بچوں کی کیسے کی جائے. کیا ڈسپلن کرنا, یا از دس اے بیسٹ پاسبل ورڈ؟ جی عظما, آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل, جزاک اللہ خیر. اپنا آپ نے بہت اچھی طریقے سے سارا ایکسپلین کیا ہے, اور یہ انہی ایویڈنسز کو دیکھ کے ہم یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو آپ نے سکھانا ہے, اور جو آپ نے سکھانا ہے آپ کو ٹارگٹ بھی دی گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فوراً سے اس اینگل سے نہیں دیکھنا کہ ہم نے کچھ بتایا ہے اور بچے نے نہیں کیا, اور اس طرح سے ہم ہارشلی اس کو ڈسپلن کریں گے. تو ڈسپلن کا جو ورڈ ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے the practice of training people to obey rules or a code of behavior using punishment to correct disobedience. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈسپلن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ ٹرین کرتے ہیں. آپ ٹرین کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ to obey rules, کچھ خاص بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا, اور اس کا جو طریقہ ہوتا ہے انفورسمنٹ کا وہ پنشمنٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں, جو حدیث میں ہم نے پہلے بتایا کہ نماز کے لیے آپ ان کو 10 سال میں آپ ان کو مار سکتے ہیں, تو وہ جو گائیڈ لائن ہے پنشمنٹ کی وہ بہت اسپیسیفک ہے. وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز پہ کہ کیا آپ نے پہلے ان کو ان کی تربیت کر لی ہے, ان کو سکھا دیا ہے. اور اسلام میں تربیت صرف رولز نہیں ہے, صرف کوڈ آف بیہیویئر نہیں ہے, اس کی فاؤنڈیشن میں ایک عقیدہ ہے, اور اس کی فاؤنڈیشن میں
ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے صرف اسلامک رولز کو اس لیے نہیں فالو کرنا یا بیہیویئر رولز اس لیے نہیں اڈاپٹ کرنا تاکہ ہمیں پنشمنٹ نہ ملے, بلکہ ہم نے ایک لائف اسٹائل بنانا ہے. اسلام از ناٹ ایک ایسے کوڈ آف رولز جو کسی ویلیوز کے بغیر ہے. مطلب ویلیوز اس کے اندر موجود ہیں, ایک لائف اسٹائل اس کے اندر موجود ہے, آئیڈیاز اس کے اندر موجود ہیں, عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے جو ڈسپلن ہے, اٹ از اے پارٹ آف دا تربیہ, بٹ اٹ از ناٹ دا وے ان وچ وی اپروچ دا تربیہ. اٹ شوڈ ناٹ بی دا ورڈ. تو ایکچولی جب ہم نے اس کو ٹائٹل رکھا یہ کہ ڈسپلن وداؤٹ ڈراما, اٹ از ٹو بیسکلی make us realize that is what we are actually doing. ہم ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ڈسپلن ہے یہ بہت آرام سے ہو جائے. بٹ دا پرابلم از کہ ہمارا اپروچ جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے کہ ہم جس طریقے سے سکھا رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہے, اور دوسرا ہے کہ ہم پھر وہ ٹائم فریم کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور جو ہارشنس ہے, یہ جو پنشمنٹس ہیں, اس کو ہم صحیح طریقے سے مینج نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر ہم اسلامک ایویڈنس کو اگین دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسکالرز نے کیا کہا اس کے بارے میں. تو تربیہ کا جو روٹ ورڈ ہے, اس کا جو میننگ ہے, اس کا جو روٹس ہیں, اس کے اندر یہ میننگ آتی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں فرام اسٹیج ٹو اسٹیج, جب تک وہ اپنی پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ جاتی وہ چیز. تو اس پکچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیڈ ہے وہ آپ اس کو اس کی جب نرشمنٹ کرتے ہیں تو پھر ایک فلاور بنتا ہے. اگر آپ اس سیڈ کی نرشمنٹ نہیں کریں گے, اگر آپ ہارش کنڈیشنز اس سوئل میں لے آئیں گے, تو پھر وہ فلاور نہیں بنے گا. تو اگر ہم تربیہ کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا جو ویژن ہوتا ہے تربیہ کا وہ بہتر ہو جاتا ہے. پھر ہمارا جو بیہیویئر ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کا طریقہ بھی ہمارا پھر چینج ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم nurturing کہیں گے. Nurturing is a better word. That we want to nurture the children. We want to provide that soil. ہم ان کو وہ environment دینا چاہتے ہیں. اور nurture کا مطلب کیا ہے؟ To care for and protect someone while they are growing. تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے وہ accountable نہیں ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب نہیں کر رہے. ان جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف ان کی اچھائیاں لکھ رہے ہیں, ان کے کوئی گناہ نہیں لکھے جا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایج ہے بلوغیت سے پہلے, وہ ایک بہت وائٹل ایج ہوتی ہے جس میں ہم نے کیئر کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے ان بچوں کو اور گائیڈ کرنا ہے. تو یہ ہوگا ہمارا ویو پوائنٹ اس کے بارے میں. اور یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ایز اے مدر میرا گول کیا ہے. کیا میرا گول یہی ہے کہ میرے جو بچہ ہے وہ دنیاوی لیول پہ کامیاب ہو جائے, اور اس وجہ سے اس کو جو پڑھائی میں ڈسپلن کرنا یا اس کے جو سوشل جو سکلز ہیں ان کو گروم کرنا اور اس کو مختلف ابیلٹیز دینا, مختلف سکلز دینا, میں اس میں مصروف ہوں, جس کی وجہ سے اگر وہ اس ٹارگیٹ پہ نہیں آ رہا تو پھر میں پریشان ہو رہی ہوں. تو اگر میں نے یہ گول رکھا ہوا تو مجھے پریشان ہی ہونا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. پر اگر میں یہ سمجھ لوں میرا گول کیا ہے, کہ وہ جو پہلی حدیث ہم نے بتائی ہے کہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے گھر کو مینج کرنا ہے, اپنے بچوں کو مینج کرنا ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ اسلامک پرسنالٹیز بنے. یہ ہے گول ہمارے تربیہ کا, کہ بچے ہمارے اسلامک پرسنالٹیز بنے, یعنی کہ وہ اپنی جو اگلی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے, اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں. اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس کتنے دیر کے لیے ہے. ہمارا بچہ ہمارے پاس 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے, 7 سال کے لیے ہو سکتا ہے, 10 سال کے لیے ہو سکتا ہے, 20 سال کے لیے ہو سکتا ہے 50-60 سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ بچہ آپ کے پاس کتنی دیر کے لیے ہے. اسی وجہ سے اس اسلامک گائیڈ لائن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. جی لبنہ آپ بتائیں آگے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اسلامک گائیڈ لائن کو فالو کرنے میں ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں نا, اپنے گھروں کے لیے کچھ آپ ایسے رولز ہوتے ہیں, کچھ ایسی ویلیوز ہوتی ہیں, کچھ ایسے جیسے آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایک کی اسٹینڈ لگا ہوتا ہے, اور کی اسٹینڈ کے اوپر آپ ساری چابیاں لٹکا دیتے ہیں, اور وہ سب کی نظر میں ہوتی ہیں کہ کون سے دروازے کی کون سی چابی ہے. اسی طرح ہماری جو فیملی ویلیوز ہیں وہ ایک کامن ایک رول ہوتا ہے جو پوری فیملی اس کے اوپر
مل کر اس کے اوپر کام کریں گے. تو سب سے پہلے اپنی فیملی ویلیوز کو پہلے اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز آخر اپنے بچے سے ہیں کیا, اور کیا جو ایکسپیکٹیشنز ہماری ہیں کیا ہم نے ان کو بتا دی ہیں, کیا یہ ایکسپیکٹیشنز ہم اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور we expect them to do as we want, یا they are communicated to them properly. اور صرف کمیونیکیشن کافی نہیں کہ میں نے بتایا تو تھا, اٹ از ایکچولی have you taught them, ان کو بتایا ہے کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو آپ کیسے چاہتے ہیں کہ وہ بچہ پورا کرے. اس کے لیے کوئی چھوٹی سی بھی ایگزامپل لے لیں. اگر یہ تو خیر ویلیوز کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم اس میں یہ کریں کہ بچے کو آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو رات کو اپنا بیگ پیک کرنا ہے, دس از یور ایکسپیکٹیشن فرام یور چائلڈ, اینڈ اس کو آپ کا بتا دینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کو آواز دیتے بتا دیا پیک یور بیگ, دیکھو رات ہو گئی ہے پیک یور بیگ. اس کو سکھانا بھی ہے ہاؤ ٹو پیک یور بیگ, کون سی چیز کہاں پہ جائے. تو یہ را ایگزامپل سے میں نے آپ کو فیملی ویلیوز کے اوپر بتایا, لیکن عظمیٰ اس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ فردر ایکسٹینڈ کریں. بالکل, تو اس میں ڈفرنٹ چیزیں ہوں گی نا. یہ تو ہیں پریکٹیکل میٹرز جس میں ہم اپنی ایکسپیکٹیشن کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں, ان کو سکھائیں. اگر ان کو ایک دفعہ نہیں آ رہا, دوسری دفعہ نہیں آ رہا, تیسری دفعہ نہیں آ رہا, ہم ان کو سکھاتے جائیں. بیکاز ریممبر انٹل دا ایج آف 14 دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دیئر ایکشنز, ٹھیک ہے. اور 7 to 10 اور 10 to 14 میں جو ڈفرینشیشن ہے کہ یہ جو کام ہے یہ 10 تک ہمیں بچوں کو سکھانے ہی ہے. 10 کے بعد دے شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, آفٹر 10 دے شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. Regarding things like morals and behaviors جس میں دوسروں کے ساتھ relationships ہیں, اس میں بھی ایک ایکسپیکٹیشن کلیئرلی بتانی چاہیے. میں کچھ دن پہلے کچھ پڑھ رہی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ جب کچھ سال پہلے یعنی کہ few decades back جب کوئی بزرگ کمرے میں آتے تھے یا آپ کے والد ہی کمرے میں آتے تھے, تو اگر آپ بیٹھے تھے تو آپ اٹھ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ اٹھ جاتے تھے. اور ایون اگر جگہ ہوتی تھی تو آپ اٹھ جاتے تھے. تو یہ ایک چھوٹی سی جو چیز ہے, یہ اس وقت کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے یہ ایکسپیکٹیشن بنائی ہوئی تھی نا, وہ معاشرے کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن تھی, نہ صرف ود ان دا ہوم بٹ ود ان دا ہول سوسائٹی. تو اب کیا ہے کہ اب آپ کے کمرے, آپ اگر کوئی آپ کا کوئی بڑے آتے ہیں کمرے میں, تو اگر آپ ایون لیٹے ہوئے ہیں تو آپ اٹھتے نہیں. ایسے ہے نا, بچے نہیں اٹھتے, بلکہ وہ ایون بدتمیزی کریں گے کہ آپ پلیز یہاں سے آپ نکل جاؤ, میرے کمرے میں آپ کیوں آئے, آپ نے دروازہ کیوں کھولا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ الٹ ہو گیا. تو ان سم تھنگ لائک دس, کیسے آپ نے انسٹیڈ آف کہ آپ کو بس غصہ آئے اور آپ کہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں, یا آپ کو تمیز نہیں ہے, یا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ نہیں کیا, وہ جو ڈانٹنے والا جو ہے پروسیس, اس کو آپ نہیں کر سکتے بیکاز آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز نہیں بتائی. آپ نے بچے کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ جب میں کمرے میں آؤں یا آپ کے فادر کمرے میں آئیں تو آپ کو کس طریقے سے اٹھنا چاہیے, کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے, اور یہ جو سارے جو چیزیں ہیں یہ ہم بھول گئے ہیں بیکاز ہم نے لائف کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ ایوری تھنگ از اسکیڈول, اور سب کا اسکیڈول سیپریٹ ہے. تو اسی وجہ سے اس اسکیڈول کو ہی میٹ کرنے کے لیے, اس ٹارگیٹ کو میٹ کرنے کے لیے ہم ان ساری چیزوں کو اوور لک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر ہمیں غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس پہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں, اور پھر ہم شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے. سو سیٹ دا ایکسپیکٹیشن آف واٹ یو وانٹ, واٹ آر یور فیملی ویلیوز, کہ آپ کا لائف اسٹائل فیملی میں کیسے ہوگا, کھانا کیسے کھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, فیملی ٹائم کیسے گزارا جاتا ہے, نیند کا وقت کیا ہے, سونے کا وقت کیا ہے. اگر گھر میں کچھ لوگ سو رہے ہیں اور کچھ نہیں سو رہے تو ان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ کمیونیکیشن کرنی ہے اور یہ سکھانا ہے. تو یہ ہے ایک براڈ پکچر, لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک کر دیں. جی لبنہ, آپ یہ بتائیں. اچھا, اگر ہم اس کا ایک فریم ورک بچے کے سامنے اسٹیبلش کر دیں, اور بیسیکلی یہی وہ فریم ورک ہے, یہی جو اپنے سامنے بچہ رکھے گا ایز ہز کرائٹیریا فار ایکشن, اپنی جب وہ بلوغت کراس کر لے گا, تو وہ چیز ہے جو ہمیں بچے کو سکھانی ہے, اور وہ اسلامک تھنکنگ اس کے اندر اسٹیبلش کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایکشنس کو 5 کیٹیگریز میں رکھتے ہیں. اب 5 کیٹیگریز میں رکھتے ہیں, آپ سب اس کو جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مزید بات ہم اپنے آئندہ سیشنز میں کریں گے, کہ اب یہ اسلامک تھنکنگ جو بچے کے اندر ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے, تو فرض, مندوب, مباح, مکروہ, حرام. اب آپ کو جب بچے کو یہ سمجھانا ہے,
آپ کو 7 to 10 ایئرس کے اندر بھی سمجھانا ہے. تو یہ ڈفرینسیشن آپ کے پاس تو رہے گی کہ فرض وہ حکم ہے اللہ کا، حالانکہ ابھی بچے کے اوپر یہ تمام احکام اس کے اوپر لازم نہیں ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر obligation نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اوپر کوئی حرام نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے. لیکن آپ جب اس کے ساتھ جب بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کو فجر کی نماز کے اوپر، یا اس نے 7 سال کی عمر میں جس ایک نماز کی کمٹمنٹ کی ہے، آپ سے بات ہوئی ہے کہ اچھا آج سے میں ایک وقت کی نماز پڑھوں گا، تو اس پہ آپ کا غصہ اور سائنس کے ہوم ورک نہ کرنے پر غصہ برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈفرینسیشن آپ کے اپنے اس میں ہوگی کہ جس سے وہ بچہ اس بات کو سمجھے گا کہ کس ایکشن کی کیا امپورٹنس ہے. تو ہمیں یہ اسلامک تھنکنگ کا جو یہ فریم ورک ہے اس کو بچے کے اندر اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں اس فریم ورک کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ایز اے چائلڈ وی میک شیور فار سرٹن تھنگس وچ دے ڈو، ابھی دانت صاف کر لو، ابھی سونے کا ٹائم ہے، ابھی اپنے کپڑے رکھ لو، ابھی کھیلنے جانا ہے اس سے پہلے کھلونے سمیٹ لو، بک سمیٹ کے رکھو، تو یو میک شیور دیٹ دے ڈو سرٹن تھنگس. تو اگر ہم یہ اسلامک تھنکنگ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے ان کے اندر، تو دین وی ول ہیو ٹو میک شیور ایون اف دے گرو اولڈ ٹو 12 13 14 ایئرس اولڈ کہ اب نہا لو، اب کپڑے بدل لو اور اپنا کمرہ سمیٹ لو. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم بچے کو بہت نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ فرض کے اوپر ہم سختی رکھیں گے، اور جو چیز فرض نہیں ہے اس کے اوپر وہ سختی نہیں کریں گے. حرام اور مکروہ یعنی جھوٹ بولنا اور نہ نہانے پر ایک برابر سے سختی نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے ہم اپنے نیکسٹ سیشنز میں بھی دیکھیں گے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ ہماری ایز اے پیرنٹ ہماری نظروں کے سامنے ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ جو 5 کیٹیگریز آف ایکشن ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ ایک اتنے سے چھوٹے سے بچے کو کیا فرض اور حرام کی آپ انڈرسٹینڈنگ دیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس موجود ہے کہ عمر کے حساب سے کس طرح لوگوں سے بات کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اسپیچ دیر از ہیوینس، بات کبھی بہت بھاری اور بہت وزن والی ہو جاتی ہے. تو obviously ہم بچے کو فرض اور حرام اور یہ کیٹیگریز آف ایکشن ایسے نہیں بتانے جا رہے، ادروائز وہ ایک ٹاکنگ پیرٹ بن جائے گا جو آپ کو فتوے تو دیتا رہے گا یہ فرض ہے یہ حرام ہے، لیکن وہ سمجھے گا کچھ بھی نہیں. بلکہ بات کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ اس بچے کی، اس بندے کی کیپیبلٹی کے حساب سے کہ وہ سمجھ سکے، ادروائز وہ اس سے سننا نہیں چاہے گا. کچھ عرصے کے بعد آپ اپنے اگر یہ چینٹنگ کریں گے کہ یہ چھوڑ دو یہ حرام ہے، اور یہ چھوڑ دو یہ کر لو یہ فرض ہے، تو وہ اپنے کان بند کر لے گا. ایز دس حدیث نریٹس کہ the one who is not capable of understanding and one does not want to hear it، وہ پھر چھوڑ دے گا. اور پھر ہمارے پاس دوسری بات جو دوسری حدیث اسی سلسلے میں سامنے آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہو شخص پہ، اللہ اس کو بلیسنگز دے کہ جو اپنے بچے کی مدد کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے اور برے کاموں سے بچے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیسے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے وہ ایکسیپٹ کیا جائے جو اس کی ایبلٹی میں ہے، اور اس نے جو کیا اس کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کیا جائے، اور جو وہ نہیں کر سکتا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے. تو جو ایج اپروپریٹ ایکسپیکٹیشنز کا ہونا اور اس میں ان کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا، اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ادروائز یو لوز اے پارٹ آف یور برین، کیونکہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے بچے کی ایج کے حساب سے اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا ٹرمز بھی خراب کریں گے اور بچے کو کچھ سکھا بھی نہیں پائیں گے. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس پہ آتے ہیں فردر کہ ہمارے پاس گائیڈ لائن فار نرچرنگ فرام ایج 7 to 10 کیا ہیں. 7 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہم کیا اس کے اوپر مزید کریں گے. جی عظما. جی بالکل جزاک اللہ خیر. تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ایک آپ نے سکھانا ہے، آپ نے اپنے ایکسپیکٹیشنز بتانی ہے. سو اٹس دا کوچ اپروچ. کوچ کیا ہوتا ہے؟ کوچ ٹریننگ دیتا ہے نا. جیسے ایک کوئی بھی اسپورٹس مین ہے، وہ ڈے 1 پہ تو نہیں اس کو بیٹ سے کیا کہتے ہیں چکا چکا جو بھی ہے اس کو لگانا آتا. ڈے 1 سے تو نہیں آتا نا، بلکہ ڈے 1 پہ اس کو بیٹ کو پکڑنا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اگر آپ کھانا بناتے ہیں تو آپ کو ڈے 1 سے یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے تیل کتنا ڈالنا ہے، گھی کتنا ڈالنا ہے، مرچ کتنی ڈالنی ہے.
चूल्हे की आंच कैसे रखनी है, ये नहीं पता होता। आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज की समझ आती है। So this is the coach approach, that from the age of 7 you start to teach. मतलब obviously before 7 you are being a role model, you are teaching, but from the age of 7 बच्चा समझना शुरू कर देता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो 7 years से पहले बच्चा नहीं समझ सकता, लेकिन वो फिर भी हमने एक रूटीन में लेके आना है, रोल मॉडलिंग करनी है। बट फ्रॉम 7 you have to start explaining, you have to start teaching. तो इसमें फिर you have to give time. आपने बैठ के बात करनी है बच्चों से, आपने बच्चों को यहाँ पे फिर वो स्टोरी टाइम्स आ जाएंगे, डिस्कशन पॉइंट्स आ जाएंगे, टीचिंग ऑन द स्पॉट इन नेचुरल सिचुएशंस, ये सब कुछ वहां पे आएगा। So if you want to make sure that your child's behavior is on track, आपने एक systematic plan करना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपने सिखानी है, पहले क्या सिखाना है, उसके बाद क्या सिखाना है, उसके बाद क्या सिखाना है, फिर आपने डिसाइड करना है कि उसको कैसे सिखाना है। What is your style of teaching? Are you going to use a book? Are you going to use a story? Are you going to find a video? ठीक है, या आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे, या आप उनको पूछेंगे। तो सबसे पहले जो गाइडलाइंस हैं बच्चे को नर्चर करने के लिए ताकि वो बैड बिहेवियर ना आए, वो है कोचिंग, गाइडिंग, एक्सप्लेनिंग। ठीक है, एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई एंड एक्सप्लेनिंग हाउ एंड एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स, नॉट जस्ट सेइंग हम झूठ नहीं बोलते, नॉट जस्ट सेइंग इस्लाम में हम क्लीनलीनेस जो है वो निस्फ ईमान है, नॉट जस्ट सेइंग इट, गिविंग एन इंफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इसमें टाइम लगता है। और देखिए अल्लाह ताला ने आपको 4 साल दिए हैं इस काम के लिए, फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 10 यू हैव 4 years टू डू दिस। अब जब हम किसी सिलेबस को देखते हैं, जो हमने 1 साल में एक सिलेबस पढ़ानी है बच्चे को, इंग्लिश की सिलेबस हो जाए, मैथ्स की हो जाए, साइंस की हो जाए, हमें पता है कि उसमें 10, 12, 14 चैप्टर्स होंगे। हमें पता है कि सितंबर में क्या सिखाया जाएगा, अक्टूबर में क्या सिखाया जाएगा, नवंबर में क्या सिखाया जाएगा। एक प्रोसेस होता है ना कि आपने ये सिखाना है। तो even in this, in behavior, in giving them the skills to build an Islamic personality, in giving them the understanding of नमाज की फर्जियत और cleanliness, तहारा, और ये सारी जो चीजें हैं, ये आपने एक सिलेबस बनानी है और आपने इस सिलेबस को फॉलो करना है। और आजकल इतने बेशुमार रिसोर्सेज मौजूद हैं इंटरनेट पे, इतना कुछ है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से काम करने हैं। तो यू कैन फाइंड सम बुक्स, यू कैन फाइंड सम वेबसाइट्स एंड यू कैन डू दैट। देन उसका जो सेकंड पार्ट ये है कि जब आप सिखा रहे हैं और आपको फिर बैड बिहेवियर फिर भी मिल रहा है, यू हैव टू पुश द रीवाइंड बटन, मीनिंग दैट आपके एक दिन आपने कुछ सिखाया और यानी कि बल्कि आप काफी देर से एक बात जो है ना बार बार आप सिखा रहे हैं, यू आर कोचिंग, but you find something, the child does something totally against it. तो first point to remember, ये बालिग नहीं है, ये accountable नहीं है, इसने तो ऐसे करना ही है। अब उसको मैं किस तरीके से डील करूं? तो between 7 and 10, there's no need for a big punishment or for, कि नाराजगी या ऐसा कुछ। आप उसको बस समझाएं, communicate कर लें कि this was not acceptable, this should not have happened, and then you reset it for the next day. ये नहीं कि अगले दिन सुबह सवेरे उठते ही आपको उस चीज को याद करें क्योंकि आपको उसका गुस्सा चढ़ा हुआ है। उस चीज को छोड़ दें, bury it, finish it, rewind, okay, so that the child is not made to feel guilty all the time. उसके पास tools भी नहीं है guilt को process करने के लिए, उसके पास तो सोच भी नहीं है समझने के लिए कि मदर है उसको क्या हो रहा है, why is she going crazy? They don't understand. So आप एज ग्रुप को देखें, between 7 to 10, you have to explain, yes, you have to show your disapproval, yes, you have to maybe even take away some privileges. For example, you can say, okay, ये अब ये गलत हो गया है, तो अब हम आज की स्टोरी टाइम नहीं होगी, we're going to go to bed without a story, or there will be no screen time today, ठीक है, or we are not going to the park, ठीक है, or we are not going to Nano's house. There has to be some consequence, but वो consequence जो है वो communicated है, बच्चे को भी पता है कि वो क्यों हो रहा है, और इस सब में आपको एक काम और कूल माहौल चाहिए। You have to step back, think through this कि अच्छा ये हो गया, this is what I have to do. एक strategy है जिसको आपने adopt करना है। And sometimes
you will have to have the approach that you will let the natural consequences work. So for example, आपके ने बच्चे को मे बी ये कहा है कि you're not allowed to take juice from the fridge, ठीक है, या milk or something, you're not allowed to do it क्योंकि वो छोटा है, गिरा देता है, उसको नहीं करना आता. तो अब वो बार बार ये कर रहा है, आप सिखा रहे हैं वो कर रहा है, आप rewind button push कर रहे हैं वो कर रहा है. So now what will happen कि if he spills the juice or if he does something, you're not going to get him some new juice. आप कहेंगे ये था जूस, खत्म हो गया और नहीं आएगा, ठीक है. It's not going to come जब तक ग्रोसरी नहीं आती, ठीक है. अगर उसने फॉर एग्जांपल आपने कोई स्नैक्स रखे हुए हैं स्कूल के लिए और बच्चे ने वो स्कूल वाले स्नैक्स जो हैं मंडे ट्यूसडे को ही खत्म कर दिए, ठीक है. Now what's going to be the natural consequence? Well, I'm sorry, there's no snack for Wednesday, there's no snack for Thursday, there's no snack for Friday, ठीक है. So यानी कि यहाँ पे जो आपका जो approach है, it is nurturing, it is caring, it is understanding that my child is still growing, still needing to learn, but that does not mean कि कोई consequence नहीं होगा. Consequences होंगे, but they will learn and these consequences will help them to learn in a very natural way, inshallah. जी लुबना कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल. ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनको बतौर सजा के या बतौर धमकी के ना रखें. लेट द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस वर्क ऑन देयर ओन. बच्चा बार बार आप फर्मली उस पर खड़े हैं कि ये ऐसा होगा, रादर देन कि अब वो जूस गिर गया है और आप कहें कि ठीक है कोई बात नहीं, उसके रोने गाने पर आप उसको एक अगला डब्बा ला दें. तो यहाँ पे आपको फर्मनेस की जरूरत है. और ये जो कोच अप्रोच की बात उस्मा ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये तीनों प्रोसेस एक्सप्लेन किए हैं. बच्चे डिफरेंट सिचुएशंस में आते हैं, उससे एक गलती हो गई है, उसकी किसी से लड़ाई हो गई है, तो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए उसको सिखाएं कि हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन, व्हाट विल यू डू डिफरेंटली. इस वक्त तो आपका फ्रेंड आया था, आपने उससे बात की थी और उसके बाद आपकी लड़ाई हो गई, तो ये सारी आपके पास एक शिकायत के जरिए कहानी आएगी कि भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, ये कजन ने ये छीन लिया. तो अब उसको आप हाउ यू गोइंग टू कोच हिम कि अब नेक्स्ट टाइम जब इस सिचुएशन में तुम दोबारा आओगे तो व्हाट विल यू डू डिफरेंटली कि ये दोबारा ऐसा नहीं होने पाए. तो दिस इज हाउ कि हम ये तीनों इसको रखते हैं. एंड मुझे उस्मा ये बात बहुत अच्छी लगी कि 7 to 10 years को मैंने हमेशा 3 years कंसिडर किया था. इट इज 4 years. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए इतनी नेमत रखी है कि हमारे पास ये 4 साल हैं जिसमें बच्चे को ये सारी चीजें सिखा सकते हैं. Okay, let's go to 10 to 14. अब इसमें थोड़ा सा अप्रोच चेंज होगा. क्यों? क्योंकि वो अहादीस में हमें बताया गया ना कि एट द एज ऑफ 10 आप उनको नमाज के लिए फिजिकल पनिशमेंट दे सकते हैं. अच्छा, वो भी थोड़ा सा हमारे पास आज टाइम नहीं है कि हम क्लियर करें कि वो कैसे करना है. सो प्लीज नोबडी गो एंड जस्ट स्टार्ट enforcing some harsh discipline. इसके बारे में आप थोड़ा सा मालूमात लें कि ये कैसे होता है और हम किसी और टाइम पे डिस्कस कर लेंगे. बट जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि इट मीन्स कि 10 years में कुछ चेंज हो जाता है. बच्चे की ग्रोथ जो है वो हो रही होती है एंड दे हैव मोर ऑफ अ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि उनका जो माइंड है वो और चीजें प्रोसेस कर सकता है. वो जो उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो रहा होता है इस एज पे. सो इसमें जो फिर आपने कोचिंग के साथ साथ यू हैव टू गो डीपर इनटू द डिस्कशन, डिस्कसिंग व्हाट एंड व्हाई. तो फॉर एग्जांपल जो भी आपके फैमिली वैल्यूज हैं, जो भी आपके घर के रूल्स हैं, जो भी आपका लाइफस्टाइल है जो आपने अडॉप्ट किया है, बच्चा उसको समझे कि वो क्या है. दे शुड नो इट, दे शुड ओन इट, दे शुड ओन दोज रूल्स. इट शुड नॉट बी कि ये मामा का रूल है या ये बाबा का रूल है. इट शुड बी देयर ओन सो दैट दे अंडरस्टैंड द फैमिली वैल्यूज. और इसमें फिर अगर बच्चे को कुछ यानी कि डिसएग्रीमेंट है इस पे, so what you can do at this stage is you can start to negotiate. Okay, यानी कि यहाँ पे बेड, फॉर एग्जाम्पल बेड टाइम आपने रखा हुआ है maybe 10 साल के बच्चे के लिए 9 o'clock आपका बेड टाइम है, तो he wants to stay up later, so you can make an agreement. Okay, 9:30 or 10 o'clock, ठीक है. और इसमें ये हो सकता है कि okay, if you finish your homework within this time and do this and this, then today you can stay up 1 hour extra. ठीक है. इसमें ये अपॉर्चुनिटी आप यूज करें कि बच्चा आपको अप्रोच कर रहा है कि आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस. इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, दिस इज हाउ इट इज, यही हमने करना है,
So you have to, at this point, take a step back and make some sort of negotiation and agreement, which is still within your guidelines of your family values. लेकिन बच्चे को थोड़ा सा feel हो रहा है कि his ideas are being considered. And this is very important because remember, चंद सालों में उसने बालिग हो जाना है, 2 साल 3 साल में उसने बालिग हो जाना है, उसके बाद उसने फैसले खुद करने हैं ना. तो इस वक्त हम उसको फैसले नहीं करने देंगे तो वो कैसे फैसले करेगा, वो कैसे डिसाइड करेगा कि गलत क्या है सही क्या है, वो कैसे सोचेगा कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना, अगर हमने उसको कभी सोचने का मौका नहीं दिया, कभी बोलने का मौका नहीं दिया. ठीक है. And the final thing is regarding the consequences, you have to emphasize them more and make them a bit more यानी कि वो जो consequences जो जैसे age बढ़ती है वो ज्यादा क्या कह सकते हैं firm हो जानी चाहिए, and there should be real consequences. Okay, so if it means that you are now taking away privileges, you are taking away the iPad or the laptop for a whole weekend because of something, you have to do that. और फिर इसको follow through करना है. So first ये communicate हो जाता है कि if this is going to happen, अगर आप बहन भाई के साथ लड़ेंगे तो you're not going to have this privilege over the weekend. ठीक है. And you have to follow that through. और screens पे तो हम एक पूरा सेशन नहीं कर सकते ना कि what it's a problem, it's a big problem. और जब तक आप own नहीं करेंगे इस चीज को ना, आपका बच्चा नहीं own कर सकता. जी लुबना, यहाँ पे आप कुछ ऐड करेंगी? जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. ये जो एज है ना, ये अब वो उम्र है ना बच्चा जिसमें थोड़ी अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है और उसको फिट इन होना है. ही और शी हैज टू अपीयर कूल. तो वो अपने बिहेवियर के अंदर उसके चेंजेस आती हैं और वो अब उसकी पसंद और नापसंद डेवलप हो रही होती है और उसको आपके बनाए हुए रूल से बहुत शिकायतें भी हो सकती हैं. तो अगर आप उनको बहुत ज्यादा देर तक इग्नोर करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और आप नेक्स्ट स्टेप पर आने की बजाय कि आपने जो रूल्स बनाए हैं उस बच्चे की उस पे उसके डिफरेंसेस हैं, एग्रीमेंट पे आने की बजाय आप सीधा जंप मार के कॉन्सिक्वेंसेस पे जा रहे हैं. तो ये इफ यू मिस द सेकेंड स्टेप तो फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस की बार बार जो उसको लगा देना, उनके ऊपर कर्फ्यू लगा देना, ये आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा और फिर उसके अंदर फिर आपकी स्ट्रेंज सिचुएशंस आना शुरू हो. तो ये इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जिसको आप सोच समझ के कि अब आप एक नए अब बी लिटिल प्रोएक्टिव कि अब आपका बच्चा अब एक नई स्टेज पे जाने वाला है, उसकी क्या डिमांड्स होंगी उस एज की. स्टडी बिफोर हैंड, टेक एडवाइसेस बिफोर हैंड. पहले से अपनी पेरेंटिंग को, अपने स्किल को शार्पन करके रखें अपने बच्चे के हिसाब से कि आप मेरे सामने क्या आने वाला है, तो हाउ एम आई गोइंग टू डील विद इट, ताकि आप इस एज 10 to 14 से स्मूथली गुजर सकें और वो बच्चा बलूगत की तरफ जा सके. अब इसके अंदर हम कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी देख लेते हैं. तो उसमें हमें क्या करना होगा कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी चैलेंजिंग आती है, अगर आपकी पेरेंटिंग के जो हमने नर्चरिंग के 7 to 10 और 10 to 14 के जो हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको ग्रेजुअली हमें लेना है, वेल थॉट वेल प्लान होने चाहिए वो. तो अब अगर सिचुएशन ऐसे आ गई है तो अब डिक्टेशन जो है ना, दिस कैन नॉट गो. अब आपका सिर्फ उसके ऊपर कि तुम ये करो और ये ना करो, दिस इज नॉट गोइंग टू गो. अब यू नीड टू एडवाइज योर चाइल्ड इन प्राइवेट. देखें, एक 7 साल का बच्चा भी शेम एंड गिल्टी जैसी इमोशंस को आराम से जज कर सकता है. तो वो जब वो इसके अंदर ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि आई फील अशेम्ड, मुझे अच्छा नहीं लगता इफ आई एम एडवाइज्ड इन पब्लिक, तो ऑलवेज एडवाइस इन प्राइवेट. हाँ, जहाँ कहीं पर जरूरत पड़ रही है वहाँ पे नेगोशिएशंस होनी चाहिए हैं, लेकिन नेगोशिएशंस डज नॉट मीन कि आप अपने सारे फैमिली के जो अपने वैल्यूज और जो कुछ है आपने सब उसके प्लेट पर रख के हवाले कर दें. नेगोशिएशंस मीन्स दैट यू आर फर्म ऑन व्हाट यू से, लेकिन अब उसके अंदर थोड़ी अडेप्टेबिलिटी ला रहे हैं ताकि बच्चा उसको कंफर्टेबली कर सके. और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि डोंट मेक अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू गो एस्ट्रे, यानी उनके लिए ऐसे माहौल से उनको दूर रखें, ऐसी सोबत से उनको बचाने की कोशिश करें, उनको ऐसी जगहों से बचाने की कोशिश करें जहां पर उनके लिए भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा, उनके लिए वो उनको अवेलेबल ना होने दें. दैट इज द टाइम जहां पर अपने बच्चे का कंट्रोल्ड
آپ کو ایسا کنٹرول رکھنا ہے جس کے اندر اس کے اندر ایک سینس آف ڈپرائیویشن نہ آئے, وہ اس کو اون کرتا ہو کہ میرے لیے یہ جو رولس بنائے گئے ہیں دیٹ از فار مائی اون بیٹرمنٹ. جی عظما, اس میں آپ کیا کہیں گی؟ نہیں اٹس فائن, جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا کہ یہ وہ اس بات کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی پبلک جگہ میں ہیں یا آپ کسی کام میں مصروف ہیں اینڈ سم تھنگ ہیپننگ, تو اس میں آپ کو اسٹریٹجی آپ کی ریڈی ہونی چاہیے. اور جو آپ نے پہلے سلائڈ میں بات کی تھی بہت اچھی بات ہے, یعنی کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹنگ اسکلس ہم نے شارپن کرنی ہے نا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کام, کون سے پرابلمس ہو سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب اپنے بچے کو جانتے ہیں, وی نو what they can do, so we should already be prepared. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کریں گے. اینڈ obviously اس میں ہمیں ٹائم نکالنا ہے نا, ٹائم نکال کے مسئلے ایسے ہینڈل ہوتے ہیں, یہ ایک سیکنڈ میں نہیں ہوگا. sometimes you might have to miss something, sometimes you might have to کوئی ایسی چیز ہے, میں بھی آپ صبح لیٹ ہو رہے ہیں اسکول کے لیے فار ایگزامپل, اور کوئی سچویشن پیدا ہو گیا گھر میں. Is it sometimes not better کہ بچہ اسکول جائے ہی نا, اور وہ آپ اس کے ساتھ ٹائم گزار کے اس کو سمجھائیں اور ہر چیز کلیریفائی کریں, وہ ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, سو یہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو چینج نہیں کر سکتے, اسکول جانا ہی جانا ہے, اس شادی میں ٹائم سے پہنچنا ہے. نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو. آپ کی پرائرٹی آپ کا بچہ ہے. اسکول سے ایک دن مس ہو گیا بٹ ایک بہت اچھی لرننگ اپرچونٹی اس کو مل گئی, اٹس بیٹر. ٹھیک ہے, بچے ایک کامن کمپلینٹ پیرنٹس کی یہی ہے کہ بچوں کو ہم جگاتے ہیں, وہ اٹھتے نہیں ہیں, پھر ہم اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے تھے, تو ڈونٹ ویک دم اپ, لیٹ دم مس اسکول 1 day 2 days, ڈزنٹ میٹر, کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بچہ سیکھ رہا ہے, وہ نیچرل کانسیکوینس والی بات. سو سم ٹائمس وی آر سو کیا کہہ سکتے ہیں, روبوٹک, سو روبوٹک کہ ہم سوچتے نہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, another example would be کہ آپ نے کچھ کھانے کے لیے بنایا ہے اور the child doesn't want to eat it. It's okay, you will not eat anything. I'm not making anything else. کچھ نہیں ہوگا اگر وہ ایک لنچ اسکپ ہو گیا اس کا, یا وہ سو گیا کھانا کھائے بغیر, کچھ نہیں ہوتا, nothing happens. But ایک جو آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ سیکھ جائے, وہ سیکھ تو جائے گا نا, وہ سمجھ تو جائے گا. And sometimes the children, they are very angry and annoyed until many years. ٹھیک ہے, جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, جو پیرنٹس اپنی اسکلس کو شارپن کر رہے ہیں اور جو پیرنٹس توجہ دے رہے ہیں, they are the ones actually sometimes suffering the most, because you have your principle and you don't want to have any negotiation on that. یعنی کہ آپ اپنے ان ویلیوز کو نہیں ختم کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ سفر کرتے ہیں. So this is a natural process. This is real. This is happening, and this is not something you should consider bad. یعنی کہ کبھی کبھی میں جب دوسرے بچوں کو دیکھتی تھی نا کہ بہت اچھی ریلیشن شپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی تھی, تو I would get very jealous, right? But then I would say to myself, لیکن یہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں تاکہ وہ ریلیشن شپ خراب نہ ہو, صرف اس لیے. But I am taking a stance on something that maybe they don't understand now, but they will understand later. And that is exactly what happened. That is exactly what happened. That they did understand later. And they said, thank you for bringing us up like this. So I'll give you one example. When my daughter went to university and she had to live in a hostel with some girls, after 1 week she phoned me and said, I can't believe that there are people in this world who are not clean. ٹھیک ہے, کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی کا کچھ نہیں پتا. And she said, I'm really sorry that I didn't used to listen to you, or I didn't used to do XYZ. I'm really sorry I gave you a tough time. تو یعنی کہ جو چائلڈہڈ ہے بچوں کی, اس میں اگر ہمیں یہ چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں and it's becoming difficult, it does not mean that we are doing something wrong. ٹھیک ہے, and let's quickly go to the next thing. اچھا, اب آپ کا parenting style کیا ہے, یہ دونوں پکچرز بھی دیکھ لیں. Is it going to be that discipline والا angle, or is it going to be nurturing? And let's bring some things into the equation جس سے ہمارے لیے ہماری لائف ایزی ہو جائے. پازیٹیو اٹینشن دیں, جب کوئی بچہ کچھ اچھا کر رہا ہے اس کو فوراً سے اس کو پریز کر دیں.
develop some hobbies with them, play together, paint together, do sports together, have family time, watch things together, read things together, cook things together, have family traditions. کہ یہ ہمارے جو چھوٹے یونٹ فیملی ہے, مدر فادر اینڈ چلڈرن, یہ ہمارے ٹریڈیشنس ہیں, اور گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ یہ ہمارے ٹریڈیشنس ہیں, اور ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ یہ ہمارے ٹریڈیشنس ہیں. آپ کی اپنی فیملی کے لیے, اپنی چھوٹی فیملی کے لیے بھی کچھ اسپیشل چیزیں ہونی چاہیے, تاکہ بچوں کا آپ کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ اسٹرانگ ہو. تو جب ہم اپنی توجہ ان چیزوں پہ ڈالیں گے نا, that we will be developing all of these things and keeping them busy, then it will become easier. یعنی کہ وہ جو چانسز ہیں کہ غلط ہو رہے ہیں مطلب کام, یا بچے بور ہو کے یا اسکرینس پہ سارے ٹائم بیٹھ کے چڑچڑے ہو رہے ہیں, وہ نہیں ہوگا. and this will help. So our parenting style matters in how we the challenges that we face. Or finally, just some take-home messages, take-home points. So we are saying that we have to set the clear rules and expectations, stand firm on the values, pick the battles, praise and provide love. Okay, ایک announcement یہ ہے کہ کچھ mothers نے ہم سے کافی دیر سے request کی ہوئی ہے کہ ہم early years یعنی کہ up to age 7 یا 8 کے لیے ہم ایک کورس کریں. So we are launching that course from next week, 2 days, 18th and 25th October. اور اس کے لیے گوگل فارم ہے جو لبنہ ابھی شیئر کر لیں گی چیٹ میں, جس کو آپ فل کریں, اور پھر ہم گروپ میں بھی شیئر کر لیں گے. Okay, so this is what we are going to do from next week, inshallah. So for the early years parents, not to 7 particularly, but obviously 7, 8, 9 کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا. اگر آپ نے ہمارے پہلے کوئی کورس نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا انشاءاللہ. اچھا, کوشچنز چیٹ میں پہلے لے لیتے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر جس وقت آپ یہ کہہ رہی تھی کہ بچہ اگر اسکول مس ہوتا ہے اس کا, تو ایک دن اس کو مس کرنے دیں اور اس کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کریں کہ آپ اس پہ دوبارہ سے ریفلیکشن آپ کی ہوگی کیوں ایسا ہوا. تو کوشچن یہ آیا ہے, تو اس طرح بچے کے اندر پھر سینس آف ریسپانسبلٹی کیسے آئے گا کہ اگر اسکول کا یا کچھ مس کرنا مینس کہ اسے یہ تھاٹ دینا کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. تو بچے کو ہم رات میں ٹائم سے سلائیں, صبح یہ ایشو نہیں ہوتا پھر, لیکن اگر شی از آسکنگ کہ گائیڈ می پلیز اف آئی ایم رانگ. نہیں, اس کو آپ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا, کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر بچہ ٹائم سے نہیں سو رہا اور اس وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے, یا اس نے بیگ کو نہیں پیک کیا اور صبح بیگ پیک ہو رہا ہے تو وہ لیٹ ہو رہا ہے اور وہ چڑچڑا ہو رہا ہے, اینڈ ہمارے جو یوزلی اس رسپانس ہوتا ہے کہ ہم بھاگ دوڑ کے اس کو جگا رہے ہوتے ہیں, اس کے سامنے ناشتہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اس کا بیگ پیک کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کپڑے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جرابے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ساری رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہوتی ہے. اور کیا اس وقت ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ اس وقت کیا کوئی مے بی آپ ایک بچے کو فیڈ کر رہے ہیں, نرسنگ مدر ہیں آپ شاید, یا مے بی کوئی بزرگ ہے جن کو آپ نے دوائی دینی ہے, یا مے بی آپ نے 3 جگہوں میں 3 اسکولوں میں بچوں کو ڈراپ کرنا ہے. اب یہ ایک بچہ اپنے اس پرابلم کی وجہ سے آپ کو اس میں ایک پرابلم میں لے کے آ رہا ہے. سو انسٹیڈ آف سالونگ ہز پرابلمس, you leave the problem to him, you solve your problem, and if you miss that school day, you have missed it. ٹھیک ہے, اب آپ بچے کو گھر چھوڑ کے آپ چلے جائیں, go drop the rest of the children to school. یا اگر گھر میں اور کوئی نہیں ہے, you have to take him with you, but he's not ready, take him as he is, keep him in the car. وہ ایک اتنا اچھا لیسن ہوگا کہ he will probably inshallah next day he will be on time and he will do things. ٹھیک ہے, یعنی کہ اور پھر اس میں آپ نے اس کو کیا سارا دن ٹی وی دیکھنے دینا ہے؟ کیا آپ نے اس کو سارے دن ٹریٹس دینے ہیں, اس کو محبت دینی ہے؟ نو, یو آر گوئنگ ٹو ہیو سم سیریس ڈسکشنز. سے اوکے, آپ نے انگلش لیسن مس کیا, چلو بیٹھو یہاں پہ انگلش پڑھو. آپ اس کو بٹھائیں اور کہیں کہ کریٹو رائٹنگ کرو, 2 pages I want, right? آپ وہی کام اس کو کروائیں. ٹھیک ہے, ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ ایک یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, رائٹ؟ آپ کے پاس نہیں ٹائم یہ کرنے کے لیے تو پھر آپ اس کی سارے پریویلیجز لے لیں. سو اٹس اے بگ پکچر اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ یور سچویشن. اور یہ بھی ہے کہ جب یہ کنسسٹنٹلی مس بہیویئر ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ نے اسٹیپ لینا ہے, ناٹ آن دا فرسٹ ڈے آف اسکول. اچھا, میرا پہلا کوشچن تو یہی تھا جس کو بھی عثمان نے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں بتا دیا. بیسکلی ہوتا یہی کہ کلاسز ہوتی ہیں آن لائن اور آئی ہیو ٹو کیپ شاؤٹنگ اینڈ آئی ایم ہیونگ اے نرسنگ بیبی, تو وہ
हमेशा 5 मिनट या इस तरह से लेट होते हैं, तो उसमें फिर मैं बहुत हाइपर भी हो जाती हूँ फिर और रिलेशनशिप ऑब्वियसली इससे जो खराब होता है। आपने समझाया तो है, लेकिन अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जब डिसिप्लिन लाना हो तो वो बच्चा नहीं कर पाता। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब इस तरह के एकेडमिक्स भी हो रहे हों, जो कि सीरियस ही लग रहा है मुझे, तो क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता, और फिर साथ में बच्चियों को अगर ये भी बताना है, माय डॉटर इज 10 एक्चुअली, कि भाई आप बाहर जा रही हो तो यू हैव टू वेयर अ स्कार्फ एंड ऑल अदर थिंग्स, या नमाज पढ़ लें, तो दोनों जगह एक साथ भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे रुकना आप हमेशा कहती हैं मुझे, तो हाउ शुड आई टैकल इट देन? Okay, first thing regarding how to control ourselves, it's a self-reflection process. You have to tell yourself, कल मैंने ऐसे नहीं करना. आप strategy बना लें कि ये होगा तो मैं ये करूंगी, ये होगा तो मैं वो करूंगी, right? अगर वो online classes हैं, again, if he's missing them, he misses them. If there's a test, they will not do well in the test. और वो बच्चे को उस चीज की वो इम्पोर्टेंस है कि I want to do well in the test. I want to have my assignments complete. So वो चीज जो है वो इंशाल्लाह वो तो हो जाएगी, वो मसला हल हो सकता है, बट आपको कंसिस्टेंटली उसमें करना होगा जब तक उसको वो फील नहीं हो रहा कि अच्छा मेरा वाकई नुकसान हो रहा है, आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट. ओके, सेकेंडली जो सेकंड आपका सवाल है, अगर हम हुक्म को ऐसे अप्रोच करते हैं एज अ डू एंड डोंट एंड कि हम बस वो करवाना चाहते हैं, तो वी विल फेल ऑन दैट. उसके पीछे सोच क्या है, उसके पीछे आइडिया क्या है? दोनों फराइज है ना, तो हम फर्ज का कॉन्सेप्ट बिल्ड करें बच्चे के अंदर, यानी कि नमाज भी फर्ज है, हिजाब भी फर्ज है, तो हम फर्जियत की बात करें घर में कि फर्ज क्या होता है. जब इंसान अल्लाह ताला को की बात नहीं मानता तो वो किसकी बात मान रहा होता है? अपनी ईगो को मान रहा होता है. तो क्या आप अपने ईगो को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि आप अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह का हुक्म रिजेक्ट कर रहे हैं? सो दैट इज द डिस्कशन यू हैव टू हैव, that what is the meaning of फर्ज, क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए रूल्स भेजे. और ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब आप बिल्ड कर लेते हैं, तो जो भी बच्चे को फर्ज पता चलेगा फ्यूचर में, वो उसको फर्ज समझ लेगा. फर्ज का मतलब ये है, अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो मुझे गुनाह होगा. ठीक है, ये नॉन निगोशिएबल्स हैं इस्लाम में, इसको बिल्ड अप करना है. तो ऑब्वियसली आप एक दिन में ये नहीं कर सकते, यू नीड टू टेक सम टाइम. So you need to maybe take some verses of Quran. Quran से बात करें, रियलिटी से बात करें, क्योंकि अगर जो बच्चा फर्ज को नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? अपनी मर्जी कर रहा है, आजादी चाह रहा है, सोसाइटी पे चल रहा है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पे आने की कोशिश कर रहा है. जैसे एक बच्ची अगर हिजाब नहीं पहन रही, why? She wants to look beautiful, she wants to look cool, she wants to be in with all the children. तो उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है कि what does it mean to follow others, what does it mean to follow fashion. ठीक है, और वो कन्वर्सेशन करनी है इंशाल्लाह. तो इसके लिए हम जो बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं उनमें आप एनरोल करें उनको, इंशाल्लाह वी विल स्लोली कवर दोस इश्यूज. जी लुबना, नेक्स्ट जब क्वेश्चन. बच्चा आपके, हाँ, चैट में भी क्वेश्चन एक हमारे पास है, और इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ कि जब बच्चा इस एज में 7 to 10 की एज में जब बहस पे उतर आएगा, तो वो या आप ये ना समझे कि वो आपकी अथॉरिटी को या आपकी पेरेंटिंग को चैलेंज कर रहा है. वो उसको उस वक्त वो चाहिए है जो उसको बस whatever he wants right now, उसको जो उस वक्त करना है बस वो ये कर रहा है. तो उसके लिए a lot of discussion is required कि तुम इस वक्त ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते. और फिर वही बात जो उस्मान ने कही है कि नमाज और ऑनलाइन क्लास को अगर आप इक्वेट कर देंगे तो you will have to compromise on नमाज. कि आपने खुद ही इसकी एक गलत फ्रेमवर्क बना दिया जिसके ऊपर वो सोच रहे हैं. अच्छा, इसके एक क्वेश्चन हमारे पास चैट पे ये है कि एक बच्चा अगर रैपर फेंक रहा है घर के अंदर और आपने उसको एज अ कॉन्सिक्वेंस ये कहा कि आपको ये स्नैक्स नहीं दिलाए जाएंगे, लेकिन वो बार बार कॉन्सिक्वेंस भी चल रहा है, लेकिन जब उसके हाथ आते हैं तो वो रैपर फेंकते हैं. हाँ, तो आपने कितनी देर किया ना, वही मेरा सवाल ये है कि आप एक दिन, 2 दिन, आप एक पूरा महीना, आप पूरा महीना उसको वो स्नैक ना दें. ठीक है, या दूसरी कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप उसके पास खड़े रहें जब तक वो उसको सफाई नहीं कर लेता. ठीक है, तीसरी कॉन्सिक्वेंस हो सकती है कि उसकी कोई और प्रिविलेज स्क्रीन टाइम उससे ले लें. कि अपना स्टेमिना अब गुस्से में आने से कैसे उसको बचाए. तो यस, अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अपने ऊपर काफी काम करना पड़ता है. अच्छा, वी हैव 3 क्वेश्चंस इन द चैट. एक क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड का एग्रेसिव इरिटेबल बिहेवियर है और व्हेनेवर आस्क्ड फॉर स्टडीज और समथिंग वो उसको पसंद नहीं है और 7 साल का बच्चा है.
ओके सो ये देखे ना, अब हमने 7 साल से पहले उसको स्कूल में डाल दिया ना, हमने उसको एज 3 से इतना चढ़ा दिया तालीम से और एजुकेशन से, that when it comes to the important things he's not ready, he doesn't want to do it. So जिनके बच्चे छोटे हैं, आप प्लीज रिकंसिडर करें कि आप किस एज में बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं. पॉइंट नंबर 1, ठीक है. पॉइंट नंबर 2, आपने भेज दिया स्कूल में, the problem is there. So here you have to look at your child's ability, उसका लर्निंग स्टाइल. अब एज एन एजुकेशनिस्ट आई कैन टेल यू कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता लिखना और पढ़ना, बट दे आर वेरी टैलेंटेड इन मेनी अदर एरियाज, दे हैव मेनी अदर स्किल्स. आप उसकी वो स्किल्स प्रेज करें, आप उसको उसमें टाइम दे के वो वाली स्किल्स डेवलप करें जो उसको पसंद है. मे बी दे लाइक ड्राइंग, मे बी दे लाइक पेंटिंग. आप उसमें उनको एंगेज करें और फिर उनको ये साथ साथ कहें कि देखें, आपको अगर हम रीडिंग और राइटिंग नहीं सीखेंगे, मैथ्स नहीं सीखेंगे, सो हम आगे स्कूल नहीं जा सकते, आप नेक्स्ट ईयर स्कूल नहीं जा सकोगे, फिर आपको घर बैठना पड़ेगा. और एंड दिस इज समथिंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिस्कशन. और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर होमवर्क बच्चा नहीं कर रहा तो आप उसको ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम होमवर्क सिर्फ 10 मिनट्स के लिए कर लें, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट्स का होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम खेल लेंगे, फिर हम दोबारा 10 मिनट्स का होमवर्क करेंगे. अब इसमें ऑब्वियसली आपका टाइम लग रहा है, आप मे भी कुछ करना चाहते हैं उस टाइम में, पर यही तो पॉइंट है जो हम उस पहली वाली हदीस से हाईलाइट करना चाहते हैं कि आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आपको बाकी सब चीजों को सेकेंडरी करना होगा अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए. तो 10 मिनट्स में आप निगोशिएट कर रहे हैं यहाँ पे कि ओके, द होमवर्क इज गोइंग टू टेक हाफ एन आवर, बट लेट्स डू इट some in 10 minutes, or we do 2 questions, let's do 2 questions, or we read half a page. ठीक है. सो आप उसको बाइट साइज करते हैं, बाइट साइज होमवर्क करते हैं, चाहे आपको सारी रात करवाना पड़े, बट एटलीस्ट बच्चा कर रहा है और फिर वो साथ साथ में भी इंजॉय कर रहा है. फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कह सकते हैं कि देखें, इस बेहतर नहीं होगा कि हम सारा होमवर्क एक ही टाइम पे कर लें, उसके बाद हम खेल सकेंगे, उसके बाद हम ये भी कर सकेंगे, फिर वो सीख जाएगा. तो वो उस ऑल्टरनेटिव को भी देख लेगा कि उसमें कैसे है, और वो आपकी बात भी सुनेगा, और वो फिर एक बेहतर फैसला इंशाल्लाह कर लेगा. What should be the behavior or reaction of a child who is being taunted by his or her elder family members? So this is something जो हमारे सोसाइटी में बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So for every taunt you have to give a praise. You have to give the child confidence in their abilities. और जो taunt है आपने उसको किस अंदाज से समझाना है, वो ये है कि देखिए जब लोग इस एज में आ जाते हैं ना, तो उनको नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती. They don't understand sometimes. So we forgive them and we love them. ठीक है, and we respect them. तो उस बिहेवियर को कभी डिस्कस नहीं करना बच्चे के साथ कि हाँ ये सही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए. उस बिहेवियर को आप साइड पे कर दें कि लोग ये तो ऐसे होता है, यू नो समटाइम्स पीपल आर एल्डरली, उनकी तबीयत नहीं ठीक होती, उनको यू नो उनके सर में दर्द हो रही होती है, उनके जोड़ों में दर्द हो रही होती है, दे नॉट फीलिंग वेल एंड दे कैन नॉट कंट्रोल इट, और समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड इट. और ऑन द अल्टरनेटिव, आप अपने बच्चा जो आपका बच्चा लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो रहा है, उसको आप प्रेज करें ऑन देयर स्किल्स. यहाँ पर आप इस सेशन को एंड करें. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.